حضرت اقدس فضیلت الشیخ حضرت مولانا شفیع الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو قاری صاحب کو کہ آپ تشریف لائے اور اپنے فن وسائل سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، معزز سامعین کرام وعزیز طلبہ، اللہ رب العزت کا کرم ہوا، انعام ہوا اس امت پر کہ اس نے شہ لولاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور حضور اکرم علیہ السلام کے طفیل اور ان کی وساطت سے اس کائنات رنگ و بو کی سب سے بڑی دولت اس انسان کو عطا فرمائی۔ وہ دولت وہ کلام الہی ہے جو اللہ کی مقدس ذات سے نکلی ہوئی ہے
وہ کلام جو اللہ کے اندر سے نکلا اور انسان کے اندر آ کر سما گیا اور محفوظ ہو گیا اس کے سینے میں. یوں تو کائنات کے اندر رب ذوالجلال نے بے شمار نعمتیں ودیعت فرمائی ہیں. سب سے عظیم الشان نعمت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ کا وجود ہے کہ وہ عظیم تر ہے. اس کی عظمت بھی اس لیے ہے کہ اس کو نسبت ہے رب کریم کے ساتھ. ہماری نظروں میں عرش اعلیٰ انتہائی محترم اور عظمت والا ہے، اس لیے کہ وہ بھی نسبت رکھتا ہے رب کریم کے ساتھ. لیکن یہ سب چیزیں مخلوق ہیں اللہ رب الجلال کی، اور قرآن وہ خالق کی صفت ہے اور رب کریم کی ذات سے نکلا ہوا اس کا ایک کلام ہے. یہ جس طرح خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے، اسی طرح خالق کی صفت کے درمیان اور دیگر مخلوقات جو اللہ نے پیدا فرمائی اس کے درمیان بھی کوئی موازنہ اور مطابقت نہیں. یہ اللہ کا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس قرآن مجید سے وابستگی عطا فرمائی. یہ مدارس، یہ ادارے، یہ انہی بنیادوں پر قائم ہوئے کہ اللہ کی وحی نازل کردہ وحی کو محفوظ کیا جا سکے اور اسے نسل انسانی تک اور آنے والی نسلوں تک بحفاظت پہنچانے کا اہتمام کیا جائے. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ دیکھو تم ہر فرد آنے والوں تک اس دین کو محفوظ طریقے سے پہنچانے کا مکلف ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ نے جناب نبی کریم علیہ السلام کی اس دولت کی حفاظت کے لیے منتخب کیا. اس لیے کہ خود قرآن مجید میں حق تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، کہ ہم اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے منتخب کرتے ہیں اسے بناتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ گویا یہ منتخب کردہ جماعت ہے، یہ طلبہ کی اور یہ علماء کی، جسے اللہ رب العزت نے اپنی کائنات میں سے منتخب فرما لیا. اس سے بڑی عظمت اور سعادت کیا ہوگی کہ رب کائنات نے قرآن مجید کے حوالے سے اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم حافظ ہیں قرآن کے. اللہ کہہ رہا ہے جس کام کے لیے اللہ نے اپنی ذات کو منتخب کیا اور وہ کام اللہ ان بچوں سے اور ان اساتذہ سے لے رہا ہے، یہ کتنی بڑی سعادت اور کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا اس انسان پر. اور اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کا سب سے زیادہ معزز طبقہ اور سب سے زیادہ محترم جو لوگ ہیں وہ قرآن کے حاملین ہیں، قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں جو لگے ہوئے ہیں. فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ انسان تم میں سے جو قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے میں لگ جائے. گویا یہ کائنات کا ایک سیلیکٹڈ طبقہ ہے، کریم ہے پوری کائنات کا،
جسے اللہ نے اس خدمت پر لگایا، اور علم تو یوں بھی اس امت کا امتیاز ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ نسل انسانی کا امتیاز ہے۔ تعلیم و تعلم، یہ پڑھنا اور پڑھانا سوائے انسان کے کسی اور مخلوق کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے صرف انسان کو یہ سعادت عطا فرمائی، یہ صلاحیت عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، تو فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اے اللہ، تو ان کی جو صفات بیان کر رہا ہے اس انسان کی، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ ایسی مخلوق کو تو کائنات کا خلیفہ بنا رہا ہے جو کائنات میں فساد پھیلائیں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تسبیح و تقدیس ہم سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ اے اللہ موجود ہے تیری عبادت کے لیے، تیری عظمت بیان کرنے کے لیے، تیری پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، پھر تو حضرت انسان کو کیوں پیدا فرما رہا ہے جس کے نسلوں کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو دنیا میں فساد پھیلائیں گے، قتل و قتال کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جب عظمت، ایک تو حاکمانہ انداز میں کہہ دیا کہ تم نہیں جانتے، میں زیادہ جانتا ہوں، میں جس کو بنا رہا ہوں خلیفہ، اس کا کمال تو یہی ہے کہ اس کی صفت، اس کی ذات کے اندر یہ سفلی اور حیوانی جبلت ہونے کے باوجود وہ ملکوتی صفات کو اتنا بلند کریں گے اپنی ذات کے اندر کہ ملائکہ علیہم السلام کبھی میں انہیں مسجود بناؤں گا۔ اور چنانچہ بنایا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے۔ پھر آدم علیہ السلام کی عظمت کو متحقق کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے اللہ نے حضرات ملائکہ سے مقابلہ کروایا۔ کس بات پر؟ قرآن خود کہہ رہا ہے علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، کہ آؤ مقابلہ کر لو، ہم نے تمہیں سکھایا، آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، تم بھی موجود ہو، آؤ مقابلہ کرو۔ کیا کہنے لگے؟ لا علم لنا الا ما علم، اے اللہ ہم اس علم کے اعتبار سے اولاد آدم کا اور حضرت آدم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے عجیب نظام قائم فرمایا دنیا کے اندر۔ ملائکہ نے روز اول میں حضرت انسان کی تخلیق کے وقت ایک جملہ معترضہ کہہ دیا، اعتراض کر لیا، اللہ کو بڑا لگ گیا، کھل گیا۔ یہ کہیے اللہ رب العزت نے قیامت تک اس اولاد آدم کی عظمت کے ثبوت کے لیے فرشتوں کو مقرر فرمایا، ان کی جماعت، ایک کروڑوں فرشتوں کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ میاں تم زمین میں گھومتے رہو، تم زمین میں چکر لگاتے رہو، دیکھو جہاں کہیں اولاد آدم کہیں میرا ذکر کر رہے ہو، مجھے یاد کر رہے ہو، تو تم ان پر جا کر کے سایہ فگن ہو جانا ہے۔ حفت علیہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ نزلت علیہم السکینہ، اللہ سکون ان پر برساتا ہے، نازل فرماتا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ہم دنیا کا مطالعہ کریں تو آج دنیا سب سے زیادہ سکون کی متلاشی ہے، دولت کی فراوانی ہے،
دنیا کھلی ہوئی ہے ساری انسانوں کی نسل کے سامنے، لیکن انسان اگر تلاش کر رہا ہے تو سکون کو، بے اطمینانی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرا سکون تو وہاں نازل ہوتا ہے جہاں میرا ذکر ہو رہا ہو۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر ان کی عظمت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا ذکر جو فرش پر رب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کا ذکر آسمان پر عرش پر فرشتوں کے سامنے ذکر فرما رہے ہوتے ہیں۔ کیا ذکر ہو رہا ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ جب یہ فرشتے جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہتے ہیں اے اللہ کچھ بندے تیرے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بنی آدم جمع تھے، فلاں مسجد میں تھے، فلاں مدرسے میں تھے، فلاں جگہ ذکر ہو رہا تھا تیرا، دین کی بات کر رہے تھے وہ۔ اللہ رب العزت علام الغیوب ہے، ہر چیز دل کے بھید بھی جاننے والا ہے وہ رب۔ علیم بذات الصدور کہا اس نے۔ اس کو کیا ضرورت تھی کہ فرشتوں سے پوچھتا؟ سب معلوم ہے، پھر پوچھتے ہیں اللہ رب العزت کہ اچھا کیا مانگ رہے تھے وہ؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت کے متمنی تھے، جنت کے طلبگار تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکالمے کو بیان فرمایا۔ جب اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے جو جنت کے طلبگار ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت تو نہیں دیکھی۔ حضرت باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جنت دیکھ لیتے تو کیا ہوتا عالم، بغیر دیکھے ان کی طلب کا یہ عالم ہے۔ یہ وہی اولاد آدم ہے جن کے باپ کی پیدائش پر تم نے اعتراض کیا تھا، آج دیکھو کیسے جنت کے طلبگار بنے بیٹھے۔ اچھا اور کیا کہہ رہے تھے؟ اے اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے تو ان کا کیا عالم ہوتا پناہ کا۔ حضرت فرشتے جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں دراصل یہ اللہ رب العزت اس اعتراض کا جواب دلوا رہے ہیں قدم قدم پر، انسان کی عظمت کو بیان فرشتوں کی زبان سے کہلوا رہے ہیں۔ فرشتوں جب یہ کہتے ہیں تو فرشتوں کو اللہ رب العزت کہتا ہے تم گواہ رہنا، میں نے ان کو بخش دیا اور ان کی اور جو یہ چاہتے تھے میں نے انہیں دے دیا۔ یہ سارا نظام اس لیے قائم کیا گیا کہ اللہ رب العزت اس انسان کی عظمت کو فرشتوں کے سامنے قیامت تک بار بار واضح فرما رہے ہیں، اور پھر یہ انسان اللہ سے غافل ہو جائے، یہ انسان اللہ کو بھول بیٹھے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ کی غیرت کو چیلنج کرنا ہے۔ وہ تو چاہ رہا ہے کہ تمہیں بڑھائے اور تم شیطان کے پیروکار بن کر گویا فرشتوں کے اعتراض کو سچ ثابت کرو، تو اللہ رب العزت کی غیرت کو چیلنج کرنے کے مترادف۔ یہ ادارے جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اللہ ان پر اپنی رحمتیں برساتا ہے، اور یہ صرف ان اداروں پر نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع جب برستی ہے تو اطراف کی آبادیاں بھی اس رحمت سے مستفید ہوتی ہیں۔ اور خوب سمجھ لیجئے کہ آج ہمارے گھروں کی رونق ان مدارس اور ان محافل کی بنیاد پر ہے کہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا ہے کہ جب تک اس روئے زمین پر میرا ذکر ہو رہا ہے دنیا قائم ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، دنیا کی رونقیں برقرار ہیں، اور جس دن ذکر میرا موقوف ہو گیا قیامت آ جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی۔ تو آج دنیا قائم ہے اور ہمارے گھروں میں رونق ہے، یہ اللہ رب العزت کے ذکر کی برکت کی وجہ سے۔ یہ امت پر اور پورے نسل انسانی پر احسان ہے ان مدارس کا، ان اداروں کا،
ان علماء اور ان طلبہ کا احسان ہے کہ انہوں نے دنیا کے بقا کا سامان فراہم کیا ہوا. اسی لیے حق تعالی جل شانہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنی روح وحی کے طور پہ نازل فرمائی. یہ وہ روح ہے جو دنیا کو قائم رکھی ہوئے ہے. دنیا کی روح اس وحی کے اندر مضمر ہے اور پوشیدہ ہے. اور یہی وجہ ہے اللہ رب العزت قدم قدم پر اس بنی آدم کی مغفرت کے لیے کیسے غیبی انتظام فرما دیے. شب برات آئی، شب قدر آئی، رمضان کا مہینہ آیا، عید کی رات آ گئی، بقرعید کی رات آ گئی، مغفرت ہی مغفرت، مغفرت ہی حل من مستغفرین فاغفر لہ. اعلان ہو رہا ہے کوئی معافی مانگنے والا میں معاف کر دوں، تاکہ کل قیامت میں جب میرے پاس آؤ تو تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ اور نافرمانی نہ ہو کہ حساب و کتاب کے وقت فرشتوں کے سامنے تمہیں شرمندگی اور رسوائی ہو. فرمایا عید کا دن آیا، نماز پڑھ لی، ہر گلی کے موڑ پر، ہر چوک پر، ہر نکڑ پر اللہ نے فرشتوں کو کھڑا کیا. دیکھو میرے بندے کیسا نظام ہے کہ میرے بندے جن پر تم نے اعتراض کیا تھا یہ کیسے میرے ذکر کرتے ہوئے کیسے شوق کے ساتھ میری بارگاہ میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری بلند شان کی قسم کہ میں نے ان کو ایسا کیا کہ یہ لوٹ رہے ہیں اس محفل سے اس طرح کہ مغفور لہم، سب کو میں نے پڑھ دیا. یہ اس نظام کا حصہ ہے جو اللہ نے اس انسان کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے غیبی نظام قائم کیا، اور تکوینی اس کا حصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قدم قدم پر ان کے لیے معافی کا بھی اعلان کیا، ان کے درجات کی بلندی کا بھی اعلان کیا، اور ان کے مقام اور شان کو بلند فرما دیا. تو یہ میں نے عرض کیا ایک تو علم، اور خصوصاً علم وحی اور قرآنی علوم، یہ اس امت کا امتیاز ہے. اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی استطاعت عطا فرمائی. حضرت نبی کریم علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. جبرائیل آئے لے کر فرمائے اقرأ، پڑھیے، اقرأ. ہم تو بچوں کو کہتے ہیں قاری صاحب پڑھو، بچے پڑھنے لگتے ہیں اقرأ. کیا ہوا کہ نبی اکرم علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا، باوجود ہے کہ وہ افصح العرب ہیں. عرب کی فصاحت اپنی جگہ اور امام الانبیاء کی فصاحت سب سے بڑھ کر کے ہے. آقا خود فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا، طلاقت لسانی عطا فرمائی، اور کیوں نہ ہو. آقا فرما رہے ہیں میں نے بنو سعد کی ایک پاک دامن عورت کا دودھ پیا ہے. وہ قبیلہ جو گفتگو میں اپنی ایک امتیازی شان رکھتا ہے، میں نے بنو سعد کی ایک خاتون کا دودھ پیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے میری زبان کو کھول دیا ہے، اور مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا فرما دیا. وہ افصح العرب یہ کہہ رہے ہیں ما انا بقارئ، جن کی اپنی زبان کی طلاقت پر خود آقا فخر کر رہے ہیں کہ میں بنو سعد کا دودھ پی کر کے، لیکن وہ بھی فرما رہے ہیں ما انا بقارئ. کچھ تو ہے اس کے اندر. یہ ایک ظاہر میں تو نظر آ رہا ہے کہ لفظ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن اس کی تہ میں جو عظمت صاحب کلام کی، اس کے اندر جو جلالت نظر آ رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم اس کا ادراک نہیں کر پا رہے.
اس شان صاحب کلام کی شان جب ان کے تصور میں آئی، عظمت نظر آئی کلام کی کہ کلام بھی رب العالمین کا، اس ذات مقدس کا کلام اس کثیر زبان پہ آ جائے، بظاہر یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا جس کلام کی عظمت قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتار دیتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کی خشیت اور اس کی عظمت کی وجہ سے خوف سے وہ بکھر جاتا ذروں میں۔ جب پہاڑ جیسی سخت اور بڑی مخلوق بھی اللہ کے کلام کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی، وہ کلام حضرت انسان کے سینے میں بھی آ جائے اور زبان سے جاری بھی ہو جائے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی؟ خوب سمجھ لیجئے، یہ تو نبی اکرم علیہ السلام کا اعجاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی تو ہم اور آپ آج اس قابل ہیں کہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ٹھنڈک آ گئی، جمال محمدی جب شامل ہوا جلال الہی کے سامنے، اس میں ٹھنڈک آ گئی، ہم اور آپ برداشت کر رہے ہیں، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن انسان ایسا نادان ہے کہ اس کو اس کلام کی عظمت کا اندازہ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آج یہ سعادت دی کہ ہم یہاں جمع ہیں اور ان بچوں کے ساتھ جو قرآن کو پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، ان اساتذہ کے ساتھ جو اس قرآن کو پڑھانے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی شامل فرما دیا ان کے ساتھ۔ آج کتنا بڑا اعزاز ہے ان کے لیے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ لوگ تو معززین کا طبقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم معززین شہر کے ساتھ بیٹھ گئے، اللہ کہہ رہے کائنات کے اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کا سب سے شرافت والا طبقہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں۔ ان کی عظمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اہل القرآنی اہل اللہ وخاصتہ۔ ارے تم کہیں ادھر بھاگ رہے ہو، پیر صاحب کے پاس، بزرگ کے پاس، کسی مزار پہ جا رہے ہو، کسی ادارے میں جا رہے ہو کہ برکت حاصل کریں گے، اللہ رب العزت فرما رہے اہل اللہ تو وہ ہیں جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں لگے۔ اہل القرآنی اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والے ہی اللہ والے ہیں اور اس کے مقرب ہیں، خاص لوگ ہیں، عام نہیں ہے۔ اللہ ہر کس و ناکس کو نہیں دیتا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے اس فضل سے نواز دیتا ہے۔ تو دوستو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے ان علاقوں میں، ہمارے محلوں میں اللہ نے ان اداروں کو قائم کیا جو کائنات کی عظیم دولت تقسیم کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہو رہی ہے۔ یہ ان کا احسان ہم قیامت تک بھی اگر ان کی خدمت کرتے رہیں احسان ادا نہیں کر سکتے۔ عجیب بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جس گھر میں، آسمان کے فرشتوں کو وہ گھر ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پہ ستارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ رونق ہے زمین کی۔ اگر ہم ان اداروں کی ایک ایک اینٹ سونے کی بھی بنا کر کے تعمیر کرتے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے گھروں کا عالم دیکھیے اور ان اداروں کی بے کسی کا مشاہدہ کیجیے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، اگر ہم نہیں پڑھ سکے تو ان پڑھنے والوں کی خدمت میں لگ جائیں کہ آقا فرما رہے ہیں الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا۔ ارے یہ تم دنیا جس کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہو، جمع کر رہے ہو بیلنس، فرمایا اللہ کے یہاں یہ بھی ملعونہ ہے اور جو کچھ کائنات میں ہر چیز ملعون ہے، لعنت ہے اس پر اللہ کی، الا ذکر اللہ، لیکن اللہ کا ذکر اس لعنت سے مستثنا ہے۔ اور ذکر ہی نہیں،
وما والاہ، اس ذکر کے ساتھ جو جو جڑا ہوا ہے وہ بھی اللہ رب العزت اور نحوست سے نکال کر اس کو برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جو جڑا ہوا ہے، پڑھا رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، ان سے محبت کر رہا ہے، یہ سب اس لعنت سے، اس نحوست سے نکل جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، بندش ہے، رکاوٹیں ہیں۔ ارے بندش کھولنے والی اور برکت والی چیز تو یہ ہے کہ ان اداروں کے ساتھ، ان طلبہ کے ساتھ، ان علماء اور اساتذہ کے ساتھ، او عالماً او متعلمہ، یہ جو عالم ہے اور جو طالب علم ہے، اللہ رب العزت انہیں اس نحوست اور بے برکتی سے نکال دیتے ہیں۔ ان کا مقام کیا ہے پھر؟ اللہ اکبر۔ ایک بچہ گھر سے اس ارادے سے نکلتا ہے کہ مدرسے میں جا کر کے قرآن پڑھوں گا، ابھی وہ گھر سے قدم رکھتا ہے، ابھی نورانی قاعدہ ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے مدرسے میں، ابھی الف با تا سا پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں اس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے؟ ان الملائکۃ تضع اجنحتها رضا بما یطلب۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ بچہ جب تک طلب علم میں لگا ہوا ہے، اللہ کے مقدس اور ملائے اعلیٰ کی مخلوق حضرات ملائکہ اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں کہ اللہ کے یہاں یہ اتنا مقدس ہو گیا کہ اس کی غیرت کو گوارا نہیں کہ اس کے پیر زمین پر لگیں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کے پیروں تلے جو ہے اپنے پر بچھاؤ جاتا۔ کتنی بڑی عظمت ہے یہ قرآن کی برکت سے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم دین کا شوق عطا فرمائے، علم دین سے وابستگی عطا فرمائے، اور اہل علم اور اہل قرآن سے تعلق اور محبت نصیب فرمائے، اور ہمارا حشر اللہ اہل قرآن کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔